آج کی کہانی رف رف کی زبانی، ہماری آج کی کہانی ہے 3 دوست اور 2 انجام۔ یہ کہانی آپ نے بہت دفعہ دیکھی سنی اور پڑھی ہوا ہے۔ 3 دوست ایک گاؤں میں رہتے تھے، کام کاج کی بہت کوشش کی، گاؤں میں کوئی ان کی بات بن نہ سکی، تو روزگار کی تلاش میں تینوں نے طے کیا کہ ہم کہیں دور دراز جا کے تو روزگار تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جب روزگار کی تنگی ہو تو پھر ہجرت کا حکم ہے، یہ سوچ کے وہ چل پڑے۔ اب وہ راستہ میں جا رہے ہیں، دوست ہیں، اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک جنگل سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر کوئی چیز پڑی نظر آتی ہے، بڑی بھاری بھرکم سی۔ جب وہ قریب جاتے ہیں اس کے تو وہ ایک باکس ہوتا ہے، جب وہ اس کو توڑ کے کھولتے ہیں تو وہ ہیرے جوہرات اور سونے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی گزارنے کے لیے بے شمار خزانہ دے دیا۔ اب تھکے ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ یار ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، تو ذرا کھانا کھا لیں، پھر خزانہ نکال کے ان کے 3 حصے کریں گے اور بوجھ بھی بانٹ کے اٹھانا آسان ہو جائے گا، اور خوشی خوشی گھر جائیں گے اور وہاں جا کے ہم اپنی ساری زندگی آرام سے گزاریں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے۔ اب تینوں میں سے ایک دوست کو کہا جاتا ہے کہ یار تم جلدی سے شہر سے کھانا لے آؤ جا کے۔ وہ کچھ پیسے لے جاتا ہے اور کھانا لینے چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے 2 دوست جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار اس کے ہمیں اگر 3 حصے کرتے ہیں تو یہ ہمارے فی کا حصے میں کم آتا ہے، کیوں نہ کریں اس کے 2 حصے کر لیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ تیسرے کا کیا کریں گے؟ کہتا ہے تیسرے کو مار دیں گے۔ دونوں اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں اور اس کو مارنے کی پلاننگ چلنی شروع کرتے ہیں۔ اب وہ دوسرا ساتھی جو کھانا لینے گیا تھا، اس کو دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں سارے کے اوپر خود قبضہ کر لوں، یہ میرے کیا لگتے ہیں، میں ان کو زہر ملا کھانا دوں گا، یہ مر جائیں گے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں سامان اٹھا کے آ جاؤں گا اور گاؤں میں کہہ دوں گا کہ جی ہم سب لوگ اپنے اپنے راستے پہ گئے تھے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، میں گیا تھا تو مجھے یہ خزانہ مل گیا اور میں آ گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ کھانا لے کے آتا ہے تو وہ دونوں اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو جان سے مار دیتے ہیں، پھر آرام سے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اور یہ کہانی آپ نے لالچ بری بلا کے عنوان سے پڑھی یا سنی ہوگی۔ وہ بچپن تھا آپ کا، آج ذرا بڑے ہو جائیں، آج آپ NLP کی سائنس، آج آپ ہیپنو تھیراپی کی سائنس، آج آپ دوسری مائنڈ سائنسز کے تحت چلے جائیں تو تھاٹ بیکمز تھنگس، بلیفز ٹریولز کرتے ہیں، آپ کا خیال، آپ کی سوچ جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اور اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کو بڑی کمال کی رہنمائی ملتی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس لمحہ ان 2 نے مل کے برا سوچا، اس سوچ نے سفر کرتی ہوئی اس تک چلی گئی اور نتیجے کے طور پہ اس نے بھی برا سوچا، جبکہ اس سے پہلے ان دونوں کے ذہن میں بری سوچ نہیں تھی تو اس ایک کے ذہن میں بھی بری سوچ نہیں آئی تھی۔ تو ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، تھاٹ بیکمز تھنگز، یہ فزکس کا پروون فیکٹ ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ کوشش کیجئے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنے کا تصور بھی نہ کریں، کیونکہ وہاں سے پھر رسپانس آتا ہے۔ وہ رسپانس بہت فاسٹ ہو سکتا ہے، بہت ویک ہو سکتا ہے یا ماڈریٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اس لیے اپنی سوچوں کی حفاظت کریں، جس کے لیے حضرت علی نے کرم اللہ وجہہ نے ایک بڑا خوبصورت فارمولہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچوں کے بارے میں بڑا محتاط رہے، کیونکہ سوچیں جو ہیں وہ الفاظ میں ڈھلتی ہیں اور الفاظ کی تکرار جو ہوتی ہے وہ انسان کو عمل پر ابھارتی ہے، اور عمل کی ریپیٹیشن بیکمز ہز ایکشن بیکمز ہز ہیبٹ which converts into personality and ultimate it becomes his character، یعنی وہ شخصیت بنتی ہے اور وہی شخصیت پھر اس کا کردار بن جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو صاف ستھرا رکھیے، کسی کے لیے برا مت سوچیے، کیونکہ the moment we think bad for others تو اس کا پھر رسپانس ہمیں آتا ہے کہ کائنات بھی ہمارے لیے برا سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے دل و دماغ کو برے خیال سے، برے عمل سے بچا کے رکھیں۔ برے خیال سے خود کو بچائیں گے تو برا عمل خود بخود آپ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی سوچوں کا مالک بنائے، آمین۔